بڑی شان والی ذات ہے، جس کا چہرہ قدرت پیار سے تکتا ہو، اس چہرے والدعا کی شان کیا ہو؟ جس کے مانگ نکالنے کی اداؤں پہ قسم اٹھائی جاتی ہو، اس رخ والدعا کی شان کیا ہو؟ لوگوں کو کیا خبر؟ کسی مفکر نے کہا تھا کسی بھی شخصیت کو دیکھنے کے لیے شرط ہے، اگر کسی کو پہچاننا ہے اصل حالت میں پہچاننا ہے، شرط ہے نہ اس کو غرور سے دیکھو نہ اس کو دور سے دیکھو۔ دور سے دیکھو گے تو بھی سمجھ نہیں پاؤ گے، غرور سے دیکھو گے تو بھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ جنہوں نے غرور سے دیکھا ہم بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں، نہ سمجھ سکے، اور جنہوں نے دور سے دیکھا ابو جہل اور ابو لہب وہ بھی نہ سمجھ سکے۔ آپ کہیں گے وہ تو پڑوس میں رہتے تھے، یہی تو بات ہے، پڑوس میں رہ کر بھی کسی کی نظر دور ہو جاتی ہے، اور یمن میں رہ کر بھی کوئی قریب سے دیکھتا ہے۔ یہ شرط ہے نگاہوں کے، نہ غرور سے دیکھو۔ اگر حقیقت انسان سمجھنا ہے یا جس کو دیکھ رہے اس کی شان سمجھنا ہے تو نہ غرور سے دیکھو نہ دور سے دیکھو۔ جنہوں نے غرور سے بھی نہیں دیکھا اور دور سے بھی نہیں دیکھا، پھر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے لا یمکن الثناء کنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جنہوں نے غرور سے دیکھا انہوں نے یہ کہا یہ تو ایلچی ہے، یہ تو ڈاکیا ہے، اور یہ تو اللہ اور یہ فلاں ہے۔ جنہوں نے نہ دور سے دیکھا نہ غرور سے دیکھا وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو بات چلی تھی اور وہ دور سے نکل گئی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو سید الانصار کا لقب دیا، اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کی روح کو دیکھ کر عرش جھوما۔ پھر سرکار نے کہا اس کا جنازہ تیار کرو، ہم خود اس کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ اب بتائیں جس کے جنازے میں جان عبادت شرکت کرے، جس کے جنازے میں جان دعا شرکت کرے، جس کے جنازے میں جان ایمان شرکت کرے، ارے نام جنازے پہ پڑ جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضور جس جنازے میں آ جائیں اس جنازے کی شان کیا۔ تیسری فضیلت ان کی یہ، پہلی فضیلت تو صحابی، دوسری فضیلت کے سید الانصار کا لقب، تیسری فضیلت عرش ان کی روح کو دیکھ کے جھوما، چوتھی فضیلت یہ کہ ان کے جنازے میں آقا نے فرمایا 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ اور محدثین اکثر لکھتے ہیں یہ 70,000 17,000 10,000 100 یہ جو الفاظ آتے ہیں اس میں یہ 1 2 4 5 گنتی کا نہیں ہوتا۔ اکثر محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ جس میں 70 کہا جائے یا 100 کہا جائے یا 700 کہا جائے یا 10 کہا جائے تو اس میں کثرت دکھانا مقصد ہوتی ہے، گنتی بتانا مقصد نہیں ہوتی۔ تو ان محدثین کے الفاظ پر اگر اس کی تشریح کی جائے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے تجھے 50 بار فون کیا تو نے فون نہیں اٹھایا، تو اس کا مطلب گن کر آپ نے 1 2 3 4 50 والا نہیں، مطلب میں نے تجھے کثرت سے فون کیا۔ 50 کہنا مطلب 100 بار میں تیرے گھر آیا تو مجھے ملا نہیں۔ اب یہاں 100 مرتبہ کہ 100 بار آپ ایسا نہیں، کثرت بتانا ہوتا ہے۔ اب سمجھے آپ بعض شارحین اس طرف بھی گئے ہیں، اور اس طرح کی شرح کرنے والوں میں بالخصوص امام قسطلانی اور امام ابن الجوزی جیسے لوگوں کا نام آتا ہے کہ انہوں نے کثرت کا اس پر جو وہ اطلاق کیا۔ کثرت آقا فرماتے 70,000 لوگ فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی، یعنی کثرت سے فرشتوں نے شرکت کی۔ ٹھیک 4 فضیلت۔ 5ویں فضیلت یہ کہ حضور نے خود شرکت کی۔ واللہ فرشتوں کا جنازے میں آنا اتنی فضیلت نہ تھی جتنا حضور کا جنازے میں آنا فضیلت تھی، کیونکہ اب کسی اور کے جنازے میں بھی تو فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن یہ شان کہ حضور جس کے جنازے میں آئے یہ فضیلت خاص ہے۔ لیکن اب سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ایمان لگتی بات سنو۔ سنیو بہت غافل ہو گئے، بہت غافل ہو گئے۔ نمازوں کا حال یہ ہے کہ جمعہ میں بھی خطبے کے ٹائم پہنچتے ہیں، اور غرور اور گھمنڈ کا حال یہ ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے جنت لکھا کر نہیں لائے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی طور پہ جنتی سمجھے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی وہ مصلی پہ روتے ہیں،
جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوا وہ مصلی پہ روتے اور جن کو کلمے کا کہ صحیح تلفظ یاد نہیں ہے وہ مغرور ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. آؤ سنیو اللہ کی بارگاہ میں پلٹو, حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے, ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا. ڈرو اللہ سے, پلٹو اللہ کی طرف, رجوع کرو اللہ کی طرف. سعد رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے میں حضور نے شرکت کی. المختصر یہ حضرت سعد کو قبر میں رکھ دیا گیا, حضرت سعد کو قبر میں رکھ دیا گیا, مٹی برابر کر دی گئی. صحابہ بیٹھ گئے, اللہ کے رسول قبر پر کھڑے رہے. حضور علیہ السلام قبر پر کھڑے تھے. کھڑے کھڑے صحابہ نے دیکھا حضور علیہ السلام کے چہرے پر کچھ افسردگی کے اور بظاہر غم کے آثار ظاہر ہوئے. چونکہ صحابہ کی عادت تھی وہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے تھے, تو جب دیکھا کہ حضور کے چہرے پر بظاہر پریشانی کے آثار ہیں, صحابہ بھی پریشان ہو گئے. صحابہ کہتے پھر حضور نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور نے تسبیح پڑھی, تکبیر پڑھی, اللہ کی حمد کی. پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. پہلے چہرے پہ افسردگی, پھر چہرہ کھل اٹھا. اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ. پہلے چہرے پہ افسردگی, اس کے بعد چہرہ کھل اٹھا. صحابہ نے پوچھا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر سعد کی قبر پر جب آپ کھڑے تھے تو افسردگی کے آثار تھے, پھر چہرہ کھل اٹھا. اب میرے آقا نے کیا جواب دیا سنیں, یہ چھٹی فضیلت. فرمایا تمہارے اس نیک بھائی پر, یعنی حضور جس کو نیک کہہ دیں, معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. حضور جس کو نیک کہہ دے اب اس کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جو ان کے نیک ہونے میں شک کرے اب مجھے اس کے نیک ہونے میں شک ہے, چاہے وہ کتنا ہی نیک کہلاتا ہو. حضور نے کہا تمہارے اس نیک بھائی پر, یہ نیک حضور کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات, تمہارے اس نیک بھائی پہ قبر تنگ ہو گئی تھی اور قبر اس کو چاروں طرف سے دبانے لگی تھی. اب سنیو تھوڑا احساس کرنا, سید الانصار, روح کے آنے پہ عرش کا جھومنا, حضور کا جنازے میں شریک ہونا, فرشتوں کا آنا, حضور کا نیک کہنا, اور کیفیت کیا, صرف تعلیم امت کے لیے, تعلیم امت کے لیے بات بتائی گئی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کسی پیر کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی فقیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی محدث کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی حاجی نمازی غازی کی بات نہیں ہو رہی ہے. صحابی رسول جہاں منقبتوں کی انتہائے گلدستہ ہے, اللہ کے حبیب فرما رہے تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر اس کو چاروں طرف سے دبانے لگی. حدیث پاک کا مفہوم ہے قریب تھا کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی. یہ منظر دیکھ کر میرے چہرے پر افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے. سنیو, سوچے تو کوئی ثابت کر سکتا ان کی نماز بھی چھوٹی تھی, کوئی ثابت کر سکتا ان کے چہرے سے داڑھی بھی منڈی تھی, کوئی ثابت کر سکتا ہے. اللہ اللہ, جن آنکھوں کو خدا پیار سے تکتا ہے, خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. میری قوم کے جوانوں سوچو کس نیک ہستی کا ذکر ہو رہا ہے. غوث و خواجہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, غوث و خواجہ جنہیں آقا مانتے, غوث و خواجہ جنہیں آقا. کتنی غفلت ہے, کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ فرمایا تمہارے نیک بھائی کو قبر دبانے لگی چاروں طرف سے, اور یہ منظر دیکھ کر حضور کے چہرے پہ افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے. آقا فرماتے میں نے اللہ کی تکبیر کری, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. حضور یہ منظر دیکھ کر پھر فرماتے میں نے تکبیر پڑھی, پھر اس کی قبر کشادہ ہوگی. ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا. اب صحابہ نے پوچھا, شارحین حدیث نے پوچھا, آقا اس کی قبر اسے کیوں دبا رہی تھی؟ قبر دبانے کی وجہ کیا تھی, کیوں قبر نے دبایا؟ آقا فرماتے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی,
شخصیت بڑی ہے لیکن بات بڑی نہیں تھی، بس بات اتنی تھی کہ تمہارا یہ نیک بھائی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یہ تمہارا نیک بھائی۔ محدثین لکھتے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے پہ کئی وجوہات لکھی، اس میں سے ایک وجہ جو مجھے بہت پسند آئی وہ بیان کر رہا ہوں، جس سے عظمت صحابیت کا تحفظ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بکریاں جب چراتے تھے، بکریاں تو بکریاں چرانے میں اتنے مصروف ہو جاتے تھے کہ بکریاں پیشاب کرتی تھی تو وہ بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے سے بچ نہیں پاتے تھے، اس بنیاد پر ان کی قبر میں انہیں دبایا جا رہا تھا۔ سوچو مسلمانوں، سید الانصار کو بکری کے پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے، جان بوجھ کے نہیں، لاشعوری طور پہ نہ بچنے کی بنیاد پر ان کی قبر انہیں دبا رہی ہے، حتیٰ کہ یوں لگتا ہے کہ کہیں پسلیاں نہ ٹوٹ جائے۔ حضور یہ منظر دیکھ کر افسردہ ہو رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی بنیاد پہ قبر دبا رہی تھی۔ جو زنا سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو سود سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو بدنظری سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو لوگ غیبت سے نہیں بچتے ان کا کیا حال ہوگا، جو کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتے ان کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے کبھی خدا کو یاد بھی نہیں کیا ان کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے قرآن کو طاق کی زینت بنا دیا ان کا کیا حال ہوگا۔ سوچو، امام اہل سنت کہتے اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ ہائی اپنا کیا بنے گا، 10x10 کے کمرے میں اگر پاور بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے، پنکھے بند ہو جائے تو ہماری نیند کھل جاتی ہے، ہم اپنے کمرے میں ڈرنے لگتے ہیں، لیکن وہاں 10x10 کا کمرہ نہیں ہوگا، وہاں تو کروٹ لینے کو بھی جگہ نہیں۔